طاقتور حلقے ایک شخص کے خلاف ہیں، وہ شخص عمران خان ہے۔ فاروق حبیب کی 70 سالہ والدہ کے کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ اس کے علاوہ عمران خان کا 3 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، آپ میرا آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں، میں بلال عباسی ہوں۔ الیکشن کی آمد ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں ان کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین تھی ان کو بھی گرفتار کیا گیا، 10,000 کے لگ بھگ جو کارکنان تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ 9 مئی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس کے علاوہ نہ اس کے بعد نہ چادر دیکھی گئی، نہ چار دیواری دیکھی گئی، سب کچھ پامال ہوا۔ گزشتہ رات جو سابق وفاقی وزیر تھے عثمان ڈار، ان کی والدہ کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، ان کے 6-7 سال کے بچے کی چیخو پکار، اور وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا، ہاتھ باندھ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، پولیس نے تشدد کیا ہے۔ آڈیو بھی آئی ہے، عثمان ڈار منظر عام پر آئے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا میزبان کامران شاہد صاحب کو، اور انہوں نے کہا تھا میں پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ کل انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی ہے، میں نے سیاست چھوڑی ہے، میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا، میری 70 سالہ ماں ہے، اس کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، میرے 6-7 سال کے بچے کو لاتیں ماری گئی ہیں، یہ کہنا تھا عثمان ڈار کا۔ اس کے علاوہ عثمان ڈار کی والدہ نے بھی کہا ہے کہ وہ اس بار الیکشن لڑیں گی، اور الیکشن لڑیں گی خواجہ آصف کے مقابلے میں۔ عثمان ڈار نے کہا ہے کہ ہم خاندان والوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پورے خاندان کو جیل جانا پڑا تو جیل جائیں گے، لیکن میری والدہ الیکشن لڑے گی، جس پر وہ انہوں نے الزام لگایا خواجہ آصف صاحب پر کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ ٹویٹ کیا ہے جب عثمان ڈار کی والدہ اور عثمان ڈار نے خواجہ آصف پر الزام لگایا کہ انہوں نے پولیس کو کہہ کر الزام ہمارے گھر پر حملہ کروایا ہے، تو جس پر خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جو شخص ٹی وی پر بیٹھ کر اس لیڈر کے خلاف گواہ بن جائے جس کی خوشامد میں کفر کی حدود کو چھو جاتا تھا، اس کے شر سے میں کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ میں نے محترمہ کو پریس کانفرنس میں بین کہا اور مجھے اس رشتے کے تقدس کا پورا احترام ہے۔ ایسی گھٹیا سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں جس پر مجھے اپنی خاندانی روایات اور تربیت پر قربان کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ اور جو عثمان ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا ہے وہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ خواجہ آصف وعدہ معاف گوا تو تمہارے ناجائز باپ نواز شریف کے خلاف اس کا سمدی اسحاق ڈار بھی بنا تھا، جس کو تم اور تمہارا سارا خاندان جوتے پالش کرتا ہے۔ اور رہی بات میرے ٹی وی پروگرام کی، تو میں میرے ٹی وی پروگرام کی بات رہی تو سارا پاکستان جانتا ہے کہ میرے ٹی وی پروگرام کی حقیقت کیا ہے۔ لیگ کے بہت سے سیاسی لیڈران جو اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اس بات سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے الیکشن میں حصہ نہیں ہوگی، ان کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے اور ان کو بلے کا نشان نہیں ملے گا، لیکن وہ ان کی پرفارمنس جو 16 ماہ کی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی خاص کر کے، اور ان کے ساتھ جو کولیشن حکومت تھی، وہ اس بات سے خاص طور پر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس آنے والے الیکشن کا حصہ نہیں ہوگی اور ہم بآسانی الیکشن جیت جائیں گے۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کے نشان کا فیصلہ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے ریزرو کر کے رکھا ہوا ہے، فیصلہ محفوظ ہے، ابھی تک فیصلہ آیا نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ اس بار یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اس بار اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلق ہیں، ہم بآسانی الیکشن جیت جائیں گے۔ تعلقات تو لگ رہے ہیں جیسے میاں نواز شریف کو ریلیف ملا ہے، اس بار تعلقات اچھے ہیں، لیکن ہر حلقے میں کیسے پاکستان تحریک انصاف کو شکست دی جائے گی، لیکن وہ اس بات سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ہماری الیکشن کمیشن یا کچھ طاقتور لوگ ہماری مدد کریں، پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملے اور وہ اس کے الیکشن لڑنے کے لیے کینڈیڈیٹ نہ ہو۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا پورا پلان نہ رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کے بہت ہی سرکردہ رہنما شاہد حقان عباسی، سردار مہتاب، برسٹر جاوید عباسی پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہے گئے ہیں۔ خیر آباد اسی وجہ سے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ پالیسیز سے نالا تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ امیدیں تو لگائے بیٹھے ہیں اور باضابطہ طور پر اپنی میٹنگز میں جو ان کے اہم لوگ ہیں ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اب کی باری ہم جیت جائیں گے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ان کے اچھے تعلقات ہیں کیا وہ ان کو الیکشن جیتنے میں کوئی راہ ہموار کرتی ہے یا نہیں۔ میاں نواز شریف کو جیسے ریلیف دیا گیا، عدالتوں نے بہت حد تک ریلیف دیا،
سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی جو کوریج کے لیے صحافی جاتے تھے، اب ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ عمران خان کی بہنیں، وکلا یا ان کی مسز جاتی ہیں سماعت دیکھنے کے لیے، ان کو بھی باہر میڈیا پر آ کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے تو آؤٹ کرنا ہے، لیکن اس کو 14 سال کی سزا یا سزائے موت تک معاملہ لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ میری جب بات چیت ہوئی ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر رضوان عباسی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 14 سال قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ لوگوں کی خواہش ہے، طاقتور لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن کیا جائے، جیسے 9 مئی کے بعد چار دیواری چادر کو پامال کیا گیا، لیکن اس کے بعد عمران خان کا ووٹ بینک اور بڑا، وہ ووٹ بینک کم نہیں ہوا، وہ ووٹ بینک زیادہ ہوا ہے۔ جی ہاں، عمران خان کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دے کہا جا سکتا ہے تو وہ جیت جائے گا، لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی، ان کے جو سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروانے جا رہے تھے، ان کاغذات کو انہوں نے چھین لیا ہے کچھ لوگوں نے، اور انہوں نے الزام لگایا ہے پولیس کے اہلکاروں نے ہم سے کاغذات چھینے ہیں تاکہ شاہ محمود قریشی الیکشن نہ لڑ سکے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ اسٹریٹجی بنا رکھی ہے کہ وہ اس دفعہ وکلا کو اتارے گی نیشنل اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے لیے، اور کوئی وکلا ایسے بھی ہیں جو صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑیں گے۔ آج لطیف کھوسہ صاحب نے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رہنما تھے، بی بی کے وکیل تھے، سابق گورنر تھے، سابق وزیر قانون تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی آج سے 2 دن قبل، اور انہوں نے آج کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لاہور کے حلقے سے الیکشن لڑیں گے، اور آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر اعتزاز احسن صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب عمران خان کے اب بڑے قریب ہو گئے ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی جوائن کر لیا ہے، اور 16 ماہ 18 ماہ ہو گئے ہیں وہ اپنی پارٹی سے نالاں نظر آ رہے تھے۔ شو کاز نوٹس بھی جاری کیے، لیکن لطیف کھوسہ نے کہا کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہے، عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا ہو سکتی ہے، اور وہ سزا الیکشن سے پہلے ممکنہ طور پر ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔